السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحی القیوم الباقی وغیرہ لا یدوم، رفع السماء وزینها بالنجوم وامسک الارض بجبال فی التخوم، وصور بقدرته هذه الجسوم ثم أماتها ومحى الرسوم، ثم ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم، ففريق إلى دار نعيم وفريق إلى نار السموم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من للنجاة يروم، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي فتح الله بدينه الفرس والروم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما هتلت الغيوم، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بذنب يصيبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، خلق السماوات والارض، آسمانوں کو، زمینوں کو، ساری مخلوقوں کو، وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمان زمین کے درمیان ہے، جو کچھ زمین کے نیچے ہے، جو کچھ بھی ہے اس دنیا کے اندر، ان ساری چیزوں کو بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، کہ ان چیزوں کو بنایا بھی اللہ نے ہے اور ان چیزوں میں حکم بھی اللہ کا ہی چلتا ہے۔ کائنات کی جو بھی چیز ہے، ذرہ یا ایک ذرہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، حکم اس میں اللہ کا چلتا ہے۔ آج ساری دنیا کے انسان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، سب۔ کیا دھوکہ ہے کہ آج دنیا میں جو حالات ہیں، پوری دنیا کے اندر معاشی بد استحکامی ہے، پوری دنیا کے اندر معاشی بحران ہے، پوری دنیا کے اندر ہے۔ پوری دنیا میں جو پیداوار ہے چیزوں کی، جو بنیادی ضروریات ہیں، گندم، آٹا، چاول، پانی، یہ جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، ان چیزوں کی پوری دنیا میں قلت ہو رہی ہے، پوری دنیا میں قلت ہو رہی ہے۔ اور کل میں کسی ملک کا نیمیبیا یا کون سا ملک تھا، اس کی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ پانی کا ایسا بحران ہے کہ پانی لینے کے لیے عورتوں کو غلط کام کرنا پڑتا ہے، پانی لینے کے لیے ایسا بحران ہے پانی کا۔ آج پوری دنیا ایک بحران کی شکل کے اندر ہے، پوری دنیا۔ مہنگائی عروج پر ہر جگہ پر ہے۔ اب یہ جو ہم سوچتے ہیں، یہ جو ہماری سوچ ہے کہ ان حالات کا تعلق بادشاہوں کے ساتھ ہے، حکمرانوں کے ساتھ ہے،
اس سوچ کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی ہے، نفی فرمائی ہے۔ دیکھو 3 باتیں ہیں جو آج ہر انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر انسان کو 3 باتیں ہیں، صرف 3 باتیں اگر ساری دنیا کے لوگ سمجھ جائیں، ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی سنور جائے، ہماری زندگی میں برکتیں، رحمتیں، خوشحالیاں آنی شروع ہو جائیں۔ 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، ساری دنیا، سارے لوگ، ہم سب اس بات کو سمجھے کہ حالات آتے کہاں سے ہیں، حالات کہاں سے آتے ہیں، گرمی کہاں سے آتی ہے، سردی کہاں سے آتی ہے، بارش کہاں سے آتی ہے، غلے کہاں سے آتے ہیں، قحط سالی کہاں سے آتی ہے، بیماریاں کہاں سے آتی ہیں، تنگ دستی کہاں سے آتی ہے۔ آج ساری دنیا کے انسان اس کو سمجھ لیں کہ حالات آتے کہاں سے ہیں۔ دوسرا، یہ حالات آتے کیوں ہیں، برے حالات، معاشی بحران، مہنگائی، پریشانی، دلوں سے محبت کا نکل جانا، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض کا ہونا، ایک گھر میں رہنے والے آپس میں دلوں میں بغض ہے، آپس میں محبت نہیں ہے، باپ کی بیٹے کے ساتھ نہیں، بیٹے کے باپ کے ساتھ نہیں، بھائی بھائی کی نہیں۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، اس کو ہم نہ سمجھیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ 2 بھائی ہیں، 2 سگے ہیں، لیکن آپس میں دلوں میں بغض ہے ان کے لیے۔ تو حالات آتے کہاں سے ہیں؟ دوسری چیز، حالات کیوں آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ ایک آدمی بیمار ہونا نہیں چاہتا، بیمار ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی کاروبار کرتا ہے، کاروبار سے نفع ملے، کوئی یہ سوچ کے کاروبار کرتا ہے کہ کاروبار سے میں نقصان کروں گا، یہ نقصان کے لیے میں کاروبار کر رہا ہوں۔ آدمی کاروبار کرتا ہے اس لیے کہ اس کاروبار سے میں نفع کماؤں گا، 5 کو 10 کر لوں گا، 10 کو 15 کر لوں گا، لیکن کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا رہا ہے، دودھ بھی استعمال کر رہا ہے، فروٹ بھی استعمال کر رہا ہے، چکنی چیزوں سے پرہیز کر رہا ہے کہ میری صحت اچھی رہے، لیکن بیمار ہو جاتا ہے۔ تو حالات کیوں آتے ہیں، دوسری چیز۔ اور تیسری چیز، ان حالات کا حل کیا ہے، کس کے پاس ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، حالات کہاں سے آتے ہیں۔ نمبر 2، حالات کیوں آتے ہیں۔ اور نمبر 3، ان حالات کا حل کس کے پاس ہے، یہ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ ان 3 چیزوں کو سمجھنے میں ہمیں نظر کا دھوکہ لگا ہوا ہے، نظر کا دھوکہ لگا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھیں کہ یہ جو حالات آتے ہیں، یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ حالات کس کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے قول منقول ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کتب میں پڑھا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، کہ جس وقت لوگ، اللہ کہتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، ساری دنیا کے خزانے میرے قبضے میں، اور سارے بادشاہوں کے دل اللہ کہتا ہے میرے قبضے میں ہے۔ جب لوگ میری اطاعت کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، میں ان بادشاہوں کے دلوں میں عوام کے لیے محبت اور نرمی اور غمخواری پیدا کر دیتا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور جب لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں، لوگ میرے نافرمان ہو جاتے ہیں، تو میں انہی بادشاہوں کے دلوں سے عوام کی محبت کو، غمخواری کے اس جذبے کو میں نکال دیتا ہوں۔ اور آگے فرمایا، تم ان حکمرانوں کو برا بھلا مت کہو، بلکہ میری طرف رجوع کرو، اگر مجھے راضی کر لیا تو میں سارے حالات ٹھیک کر دوں گا، سارے حالات ٹھیک کر دوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ایک صحابی سے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لوگ میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان سے راضی ہوتا ہوں، جب میں ان سے راضی ہوتا ہوں تو میں ان پر اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہوں، اور میری برکتوں کی، رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے حدیث میں۔ اور فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں، جب لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ناراض ہوتا ہوں، میرا غضب ہوتا ہے، اور جب میرا غضب ہوتا ہے تو میری لعنت ہوتی ہے جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں ان کے اوپر، اور میری لعنت 7 نسلوں تک چلتی ہے، 7 نسلوں تک حدیث کے اندر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اس نافرمانی کا اثر، یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ جو آدمی نافرمانی کر رہا ہے اس کی نافرمانی کا اثر صرف اس کی ذات تک ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب لوگ نافرمانی کرتے ہیں اس کی نافرمانی کا اثر انسان تو انسان، جانوروں پر بھی پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بارش آنا بند ہو جاتی ہے، سرسبزہ اگنا بند ہو جاتا ہے، تو یہ جو جانور ہیں، جانور چوپائے، یہ لعنت کرتے ہیں کس کے اوپر؟ ایسے آدمی کے اوپر جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس پر لعنت کرتے ہیں کہ اس گناہگار آدمی کی وجہ سے، ایسے لوگوں کی وجہ سے آج ہم پر بارش برسنا بند ہو گئی ہے، اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ کس کی وجہ سے آتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، حالات گناہ کی وجہ سے آتے ہیں، گناہ کی وجہ سے۔ دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک نیکی کا کام کرنا، ایک گناہوں سے بچنا، 2 چیزیں ہیں نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ 2 چیزیں ہیں، ایک نیکی کا کام کرنا اور ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ نیکی کا کام اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے اس پر بھی پکڑ ہے لیکن کم پکڑ ہے، لیکن جو گناہ کرتا ہے، گناہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جب ان کاموں کو لوگ کرنے لگتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سب سے زیادہ آتی ہے، سب سے زیادہ اللہ کی پکڑ آتی ہے جب گناہ کے کام کو لوگ کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر ان سے سوال کیا کہ امی جان یہ بتائیں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی زلزلوں کے بارے میں؟ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 باتیں فرمائی۔ جب لوگ زنا کو مباح جائز کام سمجھ کر بے باکی سے کرنے لگے، جب زنا کو لوگ جائز کام سمجھ کر بے باکی سے کرنے لگے، گناہ کے اسباب، گناہ کی چیزوں کو لوگ حلال سمجھنے لگے، جیسے آج ہمارے ہو گئے کہ گناہ کی چیزوں کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، جب بے باکی کے ساتھ زنا کو حلال سمجھ کے کرنے لگے، شراب پی جانے لگے اور ناچ گانا، یہ موسیقی عام ہو جائے، موسیقی جیسے آج ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے موسیقی، جب یہ 3 چیزیں ہونے لگے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور جس خطے میں، جس زمین کے حصے پر یہ 3 کام ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس زمین کو ہلاؤ، اس زمین کو ہلا دو۔ زلزلے اس کی وجہ سے آتے ہیں کہ جب زنا عام ہو جاتا ہے، زنا کثرت سے ہونے لگتا ہے۔ آج ہمارے ہاں زنا غیر تو غیر، آج مسلمانوں میں زنا اتنا کثرت سے ہونے لگا، شراب
عام ہو گئی ہے، عام، لوگ شراب پینے لگے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور ناچ گانا، موسیقی، آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، موسیقی عام ہو گئی ہے، عام۔ ایک آدمی خود سنتا ہے نا، خود گانا، چلو خود سن رہا ہے بھائی تیرے تک۔ ہمارے انتہا یہ ہے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، پورے محلے والوں کو دعوت دیتے ہیں بڑے بڑے اسپیکر لگا کے کہ آؤ بھائی ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ اللہ میری ساری امت کے گناہ گاروں کو معاف کر دے گا، جس نے جو گناہ کیا ہوگا، کبیرہ گناہ کیے ہیں، صغیرہ کیے ہیں، اللہ معاف کر دے گا، توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا۔ الا المجاہرین، لیکن مجاہر کیا مطلب؟ مجاہر کا، مجاہر اس کو کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے گناہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو چھپایا، کسی کو پتہ نہیں ہے اس آدمی نے یہ گناہ کیا، کسی کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا صبح کو وہ اٹھتا ہے، اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا ہے، اس کے گناہ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، لیکن صبح کو یہ اٹھتا ہے اور سارے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے رات کو یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ فرمایا اللہ ایسے گناہ کرنے والے کی مغفرت نہیں فرمائے گا، جو اپنے گناہ کر کے لوگوں کو اس گناہ کی دعوت دے رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہ سرزد ہو گیا، کوئی بھی گناہ تھا، غلطی ہو گئی، انسان ہے، گناہ سرزد ہو گیا، اس گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے، گناہ کو چھپایا ہے، کسی کو نہیں پتا، صرف اللہ جانتا ہے اور گناہ کرنے والا جانتا ہے۔ لیکن یہ آدمی ایسا دلیر ہے، ایسا بہادر ہے، اللہ پہ ایسی جرت کرتا ہے کہ ساری دنیا کو بتاتا ہے کہ رات کو میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہے، ہم گناہ کے کام کرتے ہیں، رات بھر بیٹھ کے موبائل میں فلمیں دیکھ رہے ہیں اور صبح کو اٹھ کے سارے لوگوں کو بتا رہے ہیں بھائی میں نے یہ فلم دیکھی، یہ دیکھا، یہ دیکھا، تم بھی دیکھو، سب کو دعوت دے رہے۔ یار یقین کریں اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرے گا۔ گناہ کیا ہے، گناہ چھپا ہوا ہے اور سارے لوگوں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ گانا سننا حرام ہے، موسیقی حرام ہے، اور گانے سن رہے، شادی ہے، دوسرے کاموں کے اندر موسیقی لگائی ہوئی ہے اور پورے محلے والوں کو گانے سنا رہا ہے، پورے محلے والوں کو، پورے علاقے والوں کو گانے سنا رہا ہے۔ بھائی آپ کے پڑوس میں کوئی ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، دل کا مریض ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، جب اس کی آپ اہل ہوگے تو آپ کی شادی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ آپ خوشحال کہاں سے ہوگے؟ آج ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آج آپ بنوریا چلے جائیں، کراچی کے کسی بڑے مدرسے میں یا پاکستان کے بڑے مدارس کے اندر چلے جائیں اور جا کر پوچھیں کہ سب سے زیادہ فتوے آپ کے پاس کس چیز کے آتے ہیں، لوگ کس چیز کا فتویٰ لینے کے لیے آتے ہیں، تو آپ کو جواب ملے گا سب سے زیادہ فتوے لوگ طلاق کے لیے آتے ہیں، طلاق کے فتوے لینے کے لیے آتے ہیں، سب سے زیادہ فتوے، سب سے زیادہ فتوے لوگ طلاق کے لیے آتے ہیں، سب سے زیادہ۔ کیوں؟ آج لوگوں نے اللہ کو اتنا ناراض کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسر و معونتن، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس نکاح میں خرچہ سب سے کم ہو، جو نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوگا اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ جتنا نکاح میں بے حیائی کی جائے، جتنی عیاشی کی جائے، جتنے برے کام کر سکتے ہو کر لو، زندگی میں ایک موقع ملتا ہے، دوبارہ کبھی موقع نہیں ملتا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک تو موقع ہے شادی کرنے کا۔ تو فرمایا ہر گناہ کرنے والے کو اللہ معاف کرے گا، لیکن جو گناہ کرے اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے، لیکن صبح کو سارے لوگوں کو دعوت دے
کہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں فرمائے گا؟ تو آج جو دنیا کے جتنے بھی حالات ہیں، معاشی طور پر جتنے لوگ پریشان ہیں، ساری دنیا پریشان ہے، اس کی وجہ، بنیادی وجہ ہماری نافرمانی ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ شروع میں نے بتایا کہ 3 چیزیں آج ہم سب کو سمجھنی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ حالات آتے کیوں ہیں، حالات آتے کہاں سے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز حالات آتے کیوں ہیں، اور تیسرا ان حالات کے درست کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا حالات درست کیسے ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ تو حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور حالات انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ شیطان تھا نا، شیطان کتنا بڑا عبادت گزار تھا، کتنا عبادت گزار تھا، لیکن ایک نافرمانی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے سجدہ کرنے سے کیا کیا، انکار کیا کہ میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس ایک سجدے کی نہ کرنے کی وجہ سے شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا، ملعون ہوا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو مہلت دی ہے، اور کل قیامت کے دن وہ جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم، جن پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا، طوفان بھیجا، 6 مہینے تک وہ پانی کا طوفان رہا، 6 مہینے تک۔ وہ کیوں رہا؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، نوح علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیج دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم، ان پر عذاب کیوں آیا؟ کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بے حیائی آ گئی، لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا ہو گئی، اور کیسی بے حیا ہو گئی، جیسے آج ہمارے ہو گئی، کہ سر عام مجلس کے اندر لوگوں کے ساتھ زنا کرنے لگے۔ سر عام مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سر عام مجلس کے اندر لوگ زنا کرنے لگے، بے حیائی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس پوری بستی کو اٹھا کر زمین پر مارو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے پوری بستی کو اٹھایا، اور آسمانوں اتنے اوپر لے کر گئے کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے ان بستی والوں کے چیخ و پکار کو، ان کے جانوروں کی آوازوں کو سنا۔ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو الٹا کر کے زمین پہ لا کر مارا، پوری بستی کو مٹا دیا۔ کیوں؟ بے حیائی اس کے اندر عام ہو گئی۔ فرعون ظلم کرتا تھا، ظالم تھا، بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 8 عذاب بھیجے طرح طرح کے، ان 8 عذاب کے باوجود وہ ایمان لے کر نہیں آیا۔ پورے لشکر کے سمیت اللہ تعالیٰ نے پوری فرعون کی جو پوری سلطنت تھی، پوری کابینہ، اس کی پوری فوج، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے بحر کلثوم میں منٹوں سیکنڈوں میں ختم کر کے فرعون کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ ظلم کرتا تھا لوگوں کے اوپر۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا، بادل، بارش نہیں، قحط آیا، بادل آئے، اس بادل کے سائے کے نیچے کھڑے ہوئے کہ شاید اس میں سے بارش برسے، موسم ٹھنڈا ہے۔ اس بادل کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ برسائی، اور پوری کی پوری شعیب علیہ السلام کی قوم کو ختم کر دیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ قوم سمود، انہوں نے نافرمانی کی، صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیخ بھیجی، ایک فرشتہ آیا، ان جن غار وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم سمود نے دیکھا کہ پچھلی قوموں کے اوپر پانی کا عذاب آیا، عاد علیہ السلام کی قوم کے اوپر ہواؤں کا عذاب آیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہاڑ بنائیں گے،
پہاڑوں کو تراشیں گے، ان پہاڑوں کے اندر جا کر ہم محفوظ رہیں گے، نہ ہمیں ہوا نقصان پہنچائے گی نہ ہمیں پانی نقصان پہنچائے گا۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو اس پہاڑ کے ایک دروازے پر کھڑا ہوا اور چیخ ماری۔ اس چیخ سے سارے لوگوں کو کلیجے پھٹ گئے، سارے لوگ وہیں پر مر گئے، سارے لوگ مر گئے۔ واقعات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستی والے، قوم والے، ملک والے ایمان لے آئے، صرف ایمان لانا کافی نہیں، آمنوا واتقوا، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمانوں سے، زمینوں سے ان کے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر جو غذائی اجناس ہے، یہ ہماری بنیادی چیزیں جو جیسے میں نے بتایا، پانی ہے، پانی کی قلت ہو رہی ہے، گندم ہے، گندم کی قلت ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ لینا چند سالوں کے بعد ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر اس کے لیے حملہ کرے گا، پانی کے لیے۔ ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرے گا، جہاں پر گندم نہیں ہوگی ان کو گندم چاہیے ہوگی، کھانے کے لیے نہیں ہوگا ان کو کھانا چاہیے ہوگا۔ جس ملک کے پاس غذائی اجناس ہوں گی وہ ملک خوشحال ہوگا، اور جس کے پاس غذائی اجناس نہیں وہ ملک بدحال ہوگا۔ اور آج ہماری مت ماری گئی ہے، ہماری مت ماری گئی ہے۔ جو لوگ پیداوار کرتے تھے وہ بھی پیداوار نہیں کرتے۔ یہ جتنے ہم نے بم بنائے ہیں، جتنی ٹیکنالوجی بنائی ہے، اس ٹیکنالوجی سے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ بڑے بڑے بم بنا لیے، بڑے بڑے جہاز بنا لیے، بڑے بڑے راکٹ بنا لیے، سائنس بنا لیے، سب کچھ بنا لیا، یہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے۔ جب یہ دنیا میں نہیں ہوگا، یہ کس کی قلت ہوتی چلی جائے گی تو لوگ کہاں سے زندہ رہیں گے؟ آج ہمارے تھر کے اندر اور کتنے ممالک کے اندر لوگ بھوک کی کھانے کی قلت کی وجہ سے، لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، اس کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ لوگ پانی کے قطروں کے لیے ترسے ہوئے ہیں، پانی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ میں نے بنو امیہ کے زمانے کا، بنو امیہ جو ایک عدل و انصاف کا زمانہ تھا، بنو امیہ کے زمانے کا گیہوں کا دانہ دیکھا۔ کس کا دانہ؟ گیہوں کا دانہ۔ یہ گیہوں ہوتا ہے اتنا چھوٹا سا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا۔ وہ گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا، اور جس تھیلے کے اندر وہ گیہوں کا دانہ تھا اس تھیلے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ عدل کے زمانے کا دانہ ہے، یہ عدل کے زمانے کا دانہ ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، امام مہدی آئیں گے، امام مہدی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی تو پوری دنیا عدل و انصاف میں بھری، عدل و انصاف ہوگا۔ پوری دنیا میں اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے، نافرمان نہیں ہوں گے، زمین سے صاف ہو جائیں گے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس وقت جو انار ہوگا، انار، ایک انار کا دانہ اتنا بڑا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انار کا دانہ کئی لوگوں کو کافی ہوگا۔ وہ انار کا دانہ کئی لوگوں کو کافی ہوگا، کئی لوگوں کو۔ اور اس انار کے دانے کا چھلکا، جیسے انار کھلتا ہے نا ایسے کر کے، اس انار کے دانے کا چھلکا، جب وہ چھلکا کھلے گا، وہ چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس کے سائے میں بیٹھ سکیں گے، یعنی چھتری بنا لیں گے اس کی، لوگ اس کے سائے میں بیٹھ سکیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر۔ اور انگور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگور کا خوشہ، جو ایک خوشہ ہم لے کر آتے ہیں اتنا سا، ایک پاؤ کے شاپر میں ڈال کے لاتے ہیں، 100 روپے کا ایک پاؤ کے شاپر میں ڈال کے،
انگور کا خوشہ، ایک خوشہ، اللہ کے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اتنا بڑا ہوگا کہ اگر ایک اونٹ کے اوپر اس خوشے کو رکھا جائے، اس اونٹ کے لیے وہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا، اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا۔ کیوں؟ اس زمانے میں عدل ہوگا، اس زمانے میں انصاف ہوگا، اس زمانے میں زمین پر اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کی فرما برداری ہوگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری ہوگی، تو اللہ برکتوں کا نزول کرے گا، رحمتوں کا نزول کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے، ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بارشیں وقت پر نہیں ہوتی، جب ضرورت ہے بارش کی اس وقت بارش نہیں ہو رہی ہے، ابھی فصل کے لیے بارش چاہیے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اور جب ضرورت نہیں ہے، فصل پکنے والی ہے، کاٹنے کی ضرورت ہے، اس وقت بارش ہوئی، فصل تباہ، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، لوگ ہلاک ہو گئے، گاؤں ڈوب گیا، فصل تباہ ہو گئی، لاکھوں من ٹن کے حساب سے گندم ضائع ہو گئے۔ یہ اپنی مرضی سے تھوڑی بارش ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کرے گا، بارشیں وقت پر نہیں ہوں گی۔ اور تیسرا، جو مالدار لوگ ہوں گے وہ مالدار لوگ بخیل ہوں گے، بخیل، مالدار لوگ بخیل ہوں گے، بخیل۔ تو یہ 3 نشانیاں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج جو دنیا کے اندر حالات ہیں، آج جو دنیا کے اندر پریشانیاں ہیں، یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر آج ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، آپ یقین جانیں کل کو یہ حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے، کل کو لوگ اس سے بھی زیادہ پریشان ہوں گے، اس سے بھی زیادہ پریشان ہوں گے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں مشغول مت ہو جاؤ، جب تم تقوی اختیار کرو گے، مجھے راضی کر لو گے، ان بادشاہوں کے دلوں میں محبت میں پیدا کروں گا، یہ اپنی رعایا پر مہربان ہوں گے، مہربان ہوں گے۔ اور جب نہیں ہوگا تو آج ہمارے سامنے بھائی یہ چلا جائے، وہ آ جائے، حالات درست ہو جائیں گے، وہ آ جائے، حالات درست ہو جائیں گے، وہ آ جائے، حالات درست ہو جائیں گے۔ بچپن سے آج تک دیکھتے آئے ہیں، ہر اگلی آنے والی حکومت پچھلے سے زیادہ خطرناک ہوئی ہے عوام کے لیے۔ ہم امید لگاتے ہیں ان بادشاہوں سے کہ یہ حالات کو درست کر دیں گے، اور یہ بھی بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ جو اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے، اپنے سانسوں کا مالک نہیں ہے، اپنی صحت بیماری کا مالک نہیں ہے، وہ لوگوں کے حالات کیا تبدیل کرے گا؟ وہ لوگوں کے حالات کیا تبدیل کرے گا؟ یہ ہم جیسے لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری دنیا کے انسانوں، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے بھکاری ہو، سب اللہ کے در کے بھکاری ہیں۔ یہ وزیر، مشیر، یہ فلانے ڈھمکنے، یہ ایم پی، ایم این اے، سارے اللہ کے در کے بھکاری ہیں۔ جیسے ہم انسان ہیں ویسے وہ بھی انسان ہیں، جو ضروریات ہماری ہیں وہ ضروریات ان کی بھی ہیں۔ ہم 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، ان کو بھی وہی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی کا پتہ نہیں، ان کی زندگی کا پتہ نہیں۔ ہم نے بھی مر کے قبر میں جانا ہے، ان کو بھی ایک دن مر کے قبر میں جانا ہے۔ وہ ہمارے حالات کے مالک نہیں ہیں، وہ ہمارے حالات کو نہ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ حالات کو بنانے والا، حالات کو بگاڑنے والا، حالات کو خراب کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم کو جو پریشانی آتی ہے، جو حالات آتے ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، قرآن کہہ رہا ہے خشکی کے اندر، تری کے اندر
زمینوں میں، آسمانوں میں، سمندروں کے اندر جو فساد بھی ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اللہ کہہ رہا ہے جب لوگ ہمیں مایوس کر دیتے ہیں تو ان لوگوں سے ہم انتقام لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس قوم سے اللہ تبارک و تعالی انتقام لینا چاہتا ہے، جس قوم کو اللہ تعالیٰ انتقام لینا چاہتا ہے، اس قوم میں بچے کثرت سے مرنے لگتے ہیں، حدیث کے اندر ہے، اس قوم میں بچے کثرت سے مرتے ہیں، اور اس قوم کی عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں، وہاں پر بچوں کی پیدائش ختم، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ کثرت سے مرنے شروع ہو جاتے ہیں، جس قوم سے اللہ تعالیٰ انتقام لینا چاہتا ہے۔ آج ساری دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم پھر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور ان حالات کو درست کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، اعمال کو کیا درست کر لیں، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھے، میں نے پہلے بھی بتائی ہے۔ ایک ہے نیکی کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، دعائیں کرنا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور دوسرا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، گناہ سے کیا فرمایا؟ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر بستی والے ایمان لے کر آ جائیں، اور ایمان لانے کے صرف ایمان لانا ہماری طرح کافی نہیں، واتقوا، تقوی اختیار کر لیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی کوئی لمبی چوڑی سائنس کا اور لمبے چوڑے فلسفے، راتوں کو لمبی لمبی تہجد پڑھنا اور لمبی لمبی تسبیحات کرنا، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کی شروعات کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، گناہ سے بچانا، یہ تقوی کی شروعات ہے۔ آج ہم نیکیاں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن حالات درست نہیں ہو رہے۔ کیوں درست نہیں ہو رہے؟ کہ ایک طرف ہم نیکی کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے گندا پانی ہماری نیکیوں کو لے جا رہا ہے، ہمارا گناہ ان کو لے کے چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ انسان اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی آئی ہوئی روزی سے محروم ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ حالات کا تعلق ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، حالات اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان حالات کو درست کرنا کسی کے اختیار میں نہیں، صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندوں، تم تقوی اختیار کر لو، میں آسمانوں سے، زمینوں سے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا، دوسری آیت، جو تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے بند راستوں میں سے راستے کھولے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ روزی دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، تم یہ کام تو کرو، تم یہ ریلیاں نکال رہے ہو، جلسے نکال رہے ہو، تحریکیں نکال رہے ہو، جلوس نکال رہے ہو، یہ کام کسی نبی نے نہیں بتایا کہ مہنگائی ہو جائے تو روڈوں پر آ جاؤ، حکمران نافرمان ہو جائیں تو روڈوں پر آ جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی نبی نے یہ عمل نہیں بتایا کہ بھائی روڈوں پر آ جاؤ، سڑکوں پر آ جاؤ، دھرنا دے دو، یہ کر دو، توڑ پھوڑ کر دو، نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے۔ حالات کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، اور ہمارے اعمال اچھے ہوں برے ہوں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آسمان سے فیصلہ اتارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جب معراج پہ گئے تو دیکھا کچھ چیزیں زمین سے اوپر جاتی ہوئی نظر آئی اور کچھ چیزیں آسمان سے نیچے جاتی ہوئی نظر آئیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جو نیچے سے اوپر جا رہا ہے یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اعمال۔ زمین پر جیسا عمل ہو رہا ہے وہ عمل اوپر اللہ کے پاس جا رہا ہے، اور جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے وہ ان عمل کے بقدر، ان اعمال کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلے آ رہے ہیں۔ یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کون بنے گا؟ ہم پڑھتے ہیں نا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے۔ بادشاہ اپنی مرضی سے نہیں بنتا، یہ صدر وزیر مشیر اپنی مرضی سے نہیں بنتا، اس کو اللہ بناتا ہے۔ کیوں بناتا ہے؟ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اس اعمال کے بقدر اللہ تعالیٰ ویسا بادشاہ مسلط کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں آج ہم سبوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم توبہ نہیں کریں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ ہر اگلا آنے والا سال پچھلے سال سے بدتر ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں آپ۔ اگر آج ہم توبہ نہیں کریں گے، رجوع نہیں کریں گے، آج 2022 میں ہم جتنے پریشان ہیں اس سے زیادہ 2023 میں ہم پریشان ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو تمام نیت کریں، ارادہ کریں کہ آج سے زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچانا ہے۔ نیت کر دینا سارے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔